شب برات کی اصل اہمیت ہمارے واعظین اور صوفیاء قسم کے لوگوں نے من گھڑت اور ضعیف روایات کے ذریعے بخشی ہے۔ بالفرض اگر کوئی فضیلت تھی بھی تو وہ بھی مبالغہ آمیزی کے گرد و غبار میں چھپ کر رہ گئی۔ پھر اس رات کی جانب ایسی باتیں منسوب کی گئیں جن کا سر سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس پر تمام دنیا والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 15 شعبان سے لے کر 1 سال تک جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پتے اگ جاتے ہیں، جبکہ ایسی کسی چیز کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، بس میں آپ کے تعاقب میں نکلی تو انہیں بقیع کے قبرستان میں پا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ تجھے اللہ پر اور اس کے رسول زیادتی کرے؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی، میں گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی کسی بیوی کے پاس گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس رات بنو قلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس روایت میں 2 جگہ ضعف ہے۔ ایک امام ترمذی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو حجاج بن ارطاء نے یحییٰ بن کثیر سے روایت کی ہے، حالانکہ یحییٰ کا سماع ثابت نہیں ہے بلکہ زندگی میں ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ پھر یہ یحییٰ اس روایت کو عروہ سے نقل کر رہے ہیں جبکہ یحییٰ کا سماع عروہ سے ثابت نہیں۔ اس روایت 2 جگہ منقطع ہے۔ 2 جگہ سے منقطع روایت محدثین کی اصطلاح میں شدید درجہ کی ضعیف روایت ہے۔ لہٰذا جو واعظین اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس رات کا قبرستان جاننے کی ترغیب دیتے ہیں وہ روایت کی سند پر بھی غور فرما لے، اور پھر صحابہ کرام جو ہر نیکی میں سبقت کر جانے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو زیادہ سمجھنے والے تھے، ان کی رمز شناس تھے، وہ بھی کبھی اس رات مجمع کی صورت میں یا جتھا بند ہو کر قبرستان وارد نہیں ہوئے۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے حضرت علی کی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس رات قیام کیا کرو، اس دن کا روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہونے کے وقت سے پہلے آسمان کی جانب نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ خبردار، کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، کون رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں، کون مصیبت زدہ ہے میں اس کی مصیبت کو دور کرتا ہوں، خبردار فلاں فلاں کون ہے، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبیرہ راوی ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف۔ بس پھر ثابت ہوا کہ اسلام اور شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔